دونوں سے پائی جائیں تو کامیابی ہے، نہ ہو تو ناکامی ہے۔ تو پھر ہر وہ عقیدہ جس میں ان محبتوں کے درمیان ٹکراؤ بتایا جائے، ان محبتوں کو آگ اور پانی کی طرح قرار دیا جائے کہ ایک پائی جائے تو دوسری نہیں ہوگی، دوسری پائی جائے تو پہلی نہیں ہوگی، وہ سارے ناکامیوں کے رستے ہیں، انتشار کے رستے ہیں، فرقہ واریت کے رستے ہیں، فساد اور فتنہ کے رستے ہیں۔ اور جہاں یہ سبق ہو کہ یہ دونوں بیک وقت محبتیں ایک ہی سینے میں اکٹھی پائی جائیں، یہ امن کا راستہ ہے، یہ اہل سنت کا راستہ ہے، اور یہی اللہ کے فضل سے جنت کا راستہ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حق کے لیے اپنی زبان سے یہ لفظ خود استعمال فرمایا جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں خطاب فرما رہے تھے۔ الکامل کی 3 جلد کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ بحیثیت ایک محدث اور راوی کے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، فرمانے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمایا اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں کو فرمایا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ اے حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور تم دونوں اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اس میں جہاں یہ بہت بڑی خبر ہے کہ محبت اہل بیت کا وارث کون ہے اور اس دربار رسالت سے یہ تحفہ کسے ملا، وہاں یہ بھی بات بہت بڑی ہے کہ باقی مسالک اپنے نام گھڑتے ہیں، اہل سنت گھڑتے نہیں، حدیث سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارا نام نکلا اہل سنت، جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بیان کیا، اور پھر ساری صدیوں میں اسی نام پر بڑے بڑے ولی غوث قطب گزرے، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ 14 صدیوں کے گزر جانے کے بعد آج بھی یہ مسلک دنیا کی اکثریتی آبادی کا جو کلمہ گو ہیں ان میں مسلک ہے، اور آج ہم بھی وہ خوش نصیب ہیں کہ جس رستے پہ چل کر علی حجویری داتا گنج بخش بن گئے، جس پہ چل کے حضرت معین الدین غریب نواز بن گئے، جس رستے پہ چل کے عبد القادر غوث اعظم بن گئے، اللہ نے وہ ولیوں والا رستہ ہمیں بھی عطا فرما رکھا ہے۔ تشریف لے کرسی اگے لے۔ ماشاءاللہ آستانہ علیہ ہمدم شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر محمد اقبال ربانی صاحب اللہ کے فضل سے جو اہل حق کے قافلے میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں، ہمارے سٹیج پہ جلوہ فروز ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر سلامت فرمائے۔ تو مسلک اہل سنت و جماعت یعنی اس نام کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھ کے زندہ رہنا اور پھر اس کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی پیغام حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں دیا۔ آپ کی کشف المحجوب کے اندر اہل سنت کے طریقے کا ذکر ہے، اہل سنت کے عقیدوں کا ذکر ہے، اہل سنت کے نظام کا ذکر ہے، اور اسی ٹائٹل کے تحت انہوں نے زندگی بسر کی۔ یعنی انہوں نے جو ایک کچھ لوگ کہتے ہیں نا سارے ہی صحیح ہیں، اور پنجابی میں کہتے جتھے کوئی لگا لگا ران دے،
تو یہ منشور داتا صاحب کا نہیں تھا، داتا صاحب نے اہل سنت کے عقیدے کو بیان کیا، اور جو اہل سنت سے آگے پیچھے لوگ تھے ان کو اہل سنت کے نظریے کی طرف متوجہ کیا، اور جس ہندو اور جس سکھ کو کلمہ پڑھایا اس کو کلمہ پڑھاتے ہوئے ہی عقیدہ اہل سنت عطا فرما دیا۔ آج اس عقیدے کے وارث ہم ہیں، اور اس وقت غلبہ اسلام اسی عقیدے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ یہ پاور ہے، جس وقت عقیدے میں کمزوری آتی ہے پھر انسان بھیڑ بکریوں کی طرح بن جاتا، اور اگر عقیدے میں پاور ہو تو پھر ایٹم بم سے بھی زیادہ زبردست ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نظریے کی پختگی کے لیے کہ جس سے غلبہ اسلام ہو، 19 فروری کو مینار پاکستان پر ہم اہل سنت کو اکٹھا کر کے جو خالص اہل سنت ہے ان کے نظریات کو نئے، چونکہ کچھ لوگ روافض کی طرف میلان رکھنے لگے، کچھ خوارج کی طرف میلان رکھنے لگے، ہم اس عقیدے کی اذان دینا چاہتے ہیں کہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، ان کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر جمی احوال و مواجید را برما جمع کنند و حقیقت مارا باقید اہل سنت متحلہ نہ سازند جز خرابی ہیچ نمی دانم، کہ اگر لوگ میری ساری شانیں بیان کریں، مجھے ولی کہیں، مجھے غوث کہیں، مجھے قطب کہیں، مگر مجھے سنی نہ کہیں، سنی ہونے کو ڈیگریڈ کر دیں، سنی ہونے کو نظر انداز کر دیں، سنی ہونے کو بیان نہ کریں، تو کہتے ہیں جز خرابی ہیچ نمی دانم، میں سمجھوں گا کہ میرا تعارف نہیں ہوا، بلکہ یہ تو خرابی ہوئی ہے کہ مجھے ولی تو کہا ہے مگر سنی نہیں کہا۔ اور کہتے ہیں اگر جمی خرابی ہا برمار جمع کنند، اگر کوئی میرے بغض والا ہو اور وہ ہر بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا قانون ہے۔ پہلے یہ تھا کہ کسی کے لیڈر کے خلاف کوئی بولے تو اس کی سزا زیادہ تھی، صحابہ کے خلاف یا اہل بیت اطہار کے خلاف کوئی بولے تو اس کی سزا تھوڑی سی تھی۔ تو قومی اسمبلی میں کبھی نکموں سے بھی کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو یہ بل پاس ہوا کہ ان کو عمر قید سزا دی جائے، کہ جو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے خلاف بولتا ہے، توہین کرتا ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے توہین کرتا ہے، یا امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن جو مسلمانوں کی مائیں ہیں ان میں سے کسی کی کوئی توہین کرتا ہے، تو اس کی سزا 3 سال سے بڑھا کر عمر قید کر دی جائے۔ یہ عمر قید سزا منظور ہو گئی قومی اسمبلی میں، لیکن ایک فرقے نے شور مچانا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ توہین کا دھندا پھر وہی کرتا ہے کہ جو چوروں کی حمایت میں بولے اور چوروں کی سزا کے خلاف آواز بلند کرے۔ حقیقت میں چور وہی ہوتا ہے اور چوروں کا پشت پناہی کرنے والا وہی ہوتا ہے، چونکہ ایک طبقہ پاکستان میں ایسا ہے ان کی عبادت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، سرکار کی آل کو، چونکہ امہات المومنین بالاتفاق آل رسول علیہ السلام میں سے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ واقعات روزانہ ہوتے ہیں۔ آج جس وقت یہ قانون پاس ہوا بڑی مدت کے بعد، تو وہ جگہ بجگہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ قانون ختم کیا جائے، یہ بل واپس لیا جائے۔ تو میں یہ
آج کے اجتماع میں آج کی آپ کی وساطت سے چونکہ پورے ملک میں ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے اہل بیت اطہار کی ناموس کا قانون، صحابہ کرام کی ناموس کا قانون، ازواج مطہرات کی ناموس کا قانون، یہ پوری پاکستانی قوم کے دل کی آواز ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ حدیث کا پیغام ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لہٰذا ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے بھی اس قانون کا دفاع کریں گے اور یہ قانون واپس نہیں ہونے دیں گے، یہ قانون واپس نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ پاکستان تو بنا ہی ان ہستیوں کی ادب و احترام کی خاطر ہے۔ اہل سنت، یہ وقت جاگنے کا ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں، کچھ پیر تو ہی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جو اسی بات کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن آج کہاں گئے وہ پیر کہ جب توہین ہوئی نہیں تھی وہ کسی کے اشاروں پہ ناچ رہے تھے، اور آج جب کہ وقت ہے کہ ووٹ دیا جائے اس قانون کو اور آواز بلند کر دی جائے کہ یہ صرف قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے اور پاس کیا ہے، یہ صرف ان کا ذاتی مسئلہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے دین کا مسئلہ ہے، ہمارے قرآن کا مسئلہ ہے۔ آج کتنے پیر گونگے بن کے بیٹھے ہیں آستانوں پہ، کتنے لیڈر گونگے بن کے بیٹھے ہیں، ادھر روافض روزانہ اس بل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ بل واپس لیا جائے، اور اہل سنت کے کئی گونگے لیڈر ابھی تک اس کے حق میں بیان نہیں دے رہے۔ ہم اس اجتماع میں ان تمام گونگوں کی مذمت کرتے ہیں کہ جہاں ان کے نذرانے مارے جائیں وہاں تو فوراً بولتے ہیں، اور جہاں ان مقدس ہستیوں کے ادب کی بات ہے اور ایک قانون کی بات ہے جو بڑی مشکل سے پاس ہوا، اور اب اس کو واپس کرانے کے لیے ناہنجار کوششیں کر رہے ہیں، تو یہ لازم ہے ہر سنی مسجد سے اس بل کی حمایت میں آواز گونجے۔ یہ جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں سب کو چاہیے کہ کم از کم ایک جمعہ اس بل کی حمایت میں، جو ناموس اہل بیت کا قانون ہے، ناموس صحابہ اور ناموس امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون ہے، اس کے حق میں جمعے پڑھائیں۔ آستانوں سے کچھ پیروں کی آواز بلند ہوئی، جو نہیں ہوئی ان کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لیڈر جن کا تفضیلیوں اور رافضیوں کے ساتھ میل جول ہے، کھانا پینا ہے، وہ اپنے تعلقات نبھا رہے ہیں کہ کہیں رافضی ناراض نہ ہو جائیں۔ یاد رکھو، یہ ناراض بھی ہو جائیں تو انسان کا کچھ بگڑ نہیں سکتا، اور آل و اصحاب ناراض ہو جائیں تو پھر کچھ سنور نہیں سکتا۔ اس لیے آج ہمیں اس قانون کے تحفظ کے لیے بھی اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور اس سلسلے کا بڑا نعرہ کہ جس کو پوری دنیا سنے، وہ نعرہ انشاءاللہ 19 فروری کو مینار پاکستان پہ لگانا ہے۔ دیکھو، ایک گھر میں بیٹھ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا جو چوک میں کرتے ہیں۔ اب یہ جس طرح آج ہم یہاں اکٹھے ہیں، اگر ہم 2-4 بیٹھ کے بات کریں تو اس کا وہ اثر نہیں جو اب ہم کر رہے ہیں تو اثر ہے۔ تو ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی غالب اکثریت ہیں۔ اگر تم ووٹ کے مسئلے میں الیکشن میں ظاہر نہیں کر سکتے تو کم از کم یہاں تو ظاہر کرو۔ مینار پاکستان پر سنیت کو ووٹ دینے کا وقت آیا ہے کہ یہ دنیا میں پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایک فرقہ کہتے ہیں کہ سارے پاکستان کے لوگ ہمارے مسلک پہ ہو گئے ہیں، انہوں نے سنیت کو چھوڑ دیا ہے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے سارے ہمارے مسلک پہ ہو گئے ہیں، انہوں نے سنیت کو چھوڑ دیا ہے۔ 19 فروری کو لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر تم دنیا کو بتا دو کہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ سنی آج بھی اپنے جھنڈے کے ساتھ قائم کھڑا ہے۔
اب دیکھیے کچھ لوگ وحدت اور اتحاد کا نعرہ لگا کے اہل سنت سے فراڈ کرتے ہیں. اب وہی جو سنیوں کو ساتھ بٹھا کے کہتے تھے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں، اب کہتے ہیں نہیں ہم دو ہیں، کہ یہ بل سنیوں نے منظور کروایا ہے تو ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. تو جو ان کے پاس جا کر دعوتیں کھاتے ہیں آج وہ توبہ کریں اور باز آئیں. وحدت کس طرح ہو سکتی ہے کہ جب کوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابہ نہ مانے، معاذ اللہ ان کی طرف لفظ کفر کی نسبت کرے، لفظ منافقت کی نسبت کرے. آج کسی کے باپ کو کوئی گالی دے تو وہ ساری زندگی اس سے نہیں بولتا کہ اس نے میرے باپ کو گالی دی، ساری زندگی اس سے نہیں بولتا کہ اس نے میری امی کو گالی دی. تو سوچو تو صحیح، جو حضرت صدیق اکبر کو بھونک رہا ہو، کیا اس کے پاس جا کر کھانا کھانا تمہیں راس آئے گا؟ جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بول رہا ہو، ایک جو حقیقی سچا بیٹا ہے اس ماں کا، وہ بھلا کیسے ان کو گالی دینے والے کے ساتھ جا کے بیٹھے گا؟ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت کا معاملہ ہے. تو آج وہ جو وحدت کا نام لیتے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کچھ صحابہ کا احترام نہیں کیا جا سکتا، ہم سے اس بل کے ذریعے احترام کروایا جا رہا ہے. تو میں کہتا ہوں جن رب نے چنا ہے اور رب نے پسند کیا ہے، تمہاری اس بک بک سے انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مگر رب تو دیکھ رہا ہے کہ جنہیں میں نے چن کے محبوب کا غلام بنایا تھا یہ ان کو گالیاں نکالنے والے ہیں. لہذا جو بھی آج بغض اور تنقید کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، اور جو آل و اصحاب کی محبت میں نعرے لگائے گا اللہ اسے جنت کی ٹکٹ عطا فرمائے گا. لہذا وقت وقت کی بات ہوتی ہے، جو حالات ہوں انہیں دیکھنا چاہیے. ایک عالم دین کی اب یہ ڈیوٹی ہے کہ جب ووٹ مانگا جا رہا ہے ناموس اہل بیت کے لیے یا ناموس صحابہ کے لیے، تو وہ اپنی قوم کو تیار کرے، اور قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت اپنے بجلی کے لیے، گیس کے لیے تو ہر کوئی آواز بلند کر سکتا ہے، لیکن ایمان کے لیے بجلی گیس کا معاملہ یہاں سے ہے، اور ایمان کی بجلی کا معاملہ قبر کی ٹھنڈک کے ساتھ ہے اور جنت کی چاندنی کے ساتھ ہے. لہذا یہ آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف ایک یہ ہی نہیں، اب ادھر قرآن مجید کی بھی حرمتی کی گئی، اس کے خلاف آواز اٹھانا، ناموس رسالت کے حق میں آواز بلند کرنا. اور یاد رکھیں کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں صرف بندے کا سر نظر آئے کہ یہ بھی وہاں کھڑا ہے، صرف پاؤں رکھے، پاؤں اٹھائے، بازو بلند کرے، اپنے جوش کا اظہار کرے، اللہ اس ادا پر بھی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ 19 فروری کی جو حاضری ہے مینار پاکستان پر، اس مسلک کی حمایت میں جس کی صداقتیں عرش سے اتری، جس کی حقانیت لوح محفوظ سے اتری، جس کی مٹھاس شہد سے بھی زیادہ ہے، جس کی خوشبو گلاب سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِ أَن يَغِيظُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. فرمایا کہ جس وقت تم قدم رکھو، قدم اٹھاؤ، صرف چل کے کہیں چلے جاؤ، جس کی وجہ سے کافر کا دل جل جائے، اللہ تمہارے اس چلنے پر بھی تمہارا
عمل صالح لکھ دیتا ہے۔ لہذا اس دن کے ایک بڑی حاضری جس کا یہ اعلان ہم کر چکے ہیں کہ اس دن مسلک کے اہل سنت کے حق میں ریفرینڈم ہوگا، تو جس مسلک کی بنیاد پر ہمارے نسب صحیح ہیں، جس مسلک کی بنیاد پر ہمارے نکاح صحیح ہیں، جس مسلک کی بنیاد پر کل ہمارا جنازہ صحیح ہوگا، جس مسلک کی بنیاد پر منکر نکیر کے جواب میں ہمیں کامیابی ملے گی، جس مسلک کی بنیاد پر قبر روشن رہے گی، جس مسلک کی بنیاد پر میدان محشر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہماری جگہ بک ہو چکی ہے، جس مسلک کی بنیاد پر ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام ملے گا، اس مسلک کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے آپ نے 19 فروری کو مینار پاکستان پہ پہنچنا ہے۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت نظریات کو اجاگر کرنے کے لیے اتنی بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور یہ جہاد کائنات کا عظیم ترین جہاد ہے۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک ملفوظ پیش کرتے ہوئے آپ سارے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ آپ کے جو ملفوظات ہیں اس میں یہ لکھا ہے، فرمانے لگے کہ جب کفار کی فوجیں مسلمانوں پہ حملے کریں، وہ حملہ جتنے بھی بڑے اسلحے کے ساتھ ہو، ٹینکوں کے ساتھ، توپوں کے ساتھ، گولوں کے ساتھ، میزائلوں کے ساتھ، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان کسی بد عقیدہ کی تقریر سے ہوتا ہے، جتنا نقصان کسی بد عقیدہ کی مجلس میں جانے سے ہوتا ہے، کسی بد عقیدہ کی صحبت میں بیٹھنے سے ہوتا ہے، کسی بد عقیدہ کے پیچھے جمعہ پڑھنے سے ہوتا ہے، کسی بد عقیدہ کا لیکچر سننے سے ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، کہنے لگے کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کافر نے حملہ کیا، مسلمان کو گولا لگا اور جان نکل گئی، تو فرماتے ہیں کہ حق پر کہتے ہوئے جان نکل جائے تو نقصان نہیں، یہ تو شہادت ہے، یہ نقصان کچھ نہیں ہوا، بندے کا ایمان تو محفوظ رہا، شہادت مل گئی۔ اور کہنے لگے کہ وہ بد عقیدہ شخص جو ہے اس کی وجہ سے جان نہیں جائے گی، ایمان جائے گا، اور ایمان برباد ہو گیا تو پیچھے بچے گا ہی کچھ نہیں۔ تو ہم اس تحفظ کی تو فکر کرتے ہیں، اس دفاع کے لحاظ سے تو جذبہ ہے، اور اس میں نقصان تو ہے ہی نہیں، شہادت ہے اگر ایمان پہ قائم رہتے ہوئے جان چلی گئی۔ اور دوسری طرف دن رات فائرنگ ہو رہی ہے ہمارے ایمانوں پر، ہمارے عقائد پر، ہمارے
औलादों के अकीदों पर, हमारे रिश्तेदारों के अकीदों पर, और उससे तहफ्फुज के लिए हमें फिक्र ही नहीं। और जो तहफ्फुज की दावत दे हम उसको फसादी कह देते हैं। जो कहे कि अपना ईमान बचाओ ऐसे फितना परवरों से, तो आम लोग कहते हैं ये तो फितने की बात कर रहे हैं। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जब अकायदे मुतवातरा पर हमला हो रहा हो और हम खामोश बैठ के तमाशा देखें, फरमा हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होती, ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होती कि अकायदे इस्लामिया मुतवातरा पे हमला होता रहे और हम कहें कि हम पीर होते हैं, इन हमलों को रोकना हमारा काम नहीं, ये मौलवी रोकते रहे। कहते हैं कि जब मिर्जा कादियानी के खिलाफ हमारा मार्का चल रहा था तो कुछ मुखलिसीन ने मुझे मशवरा दिया था कि ये तकरीरें करना, मुनाजरे करना, ये फकीरों का काम नहीं, आप अपने मुसल्ले पे बैठे और ये बातें छोड़ें। कहा वो मुखलिसीन तो थे मगर उनको इखलास का माना नहीं आता था कि अगर हम मुसल्ले पे बैठे रहे और मिर्जा कादियानी इस्लाम की फसलें उजाड़ जाए तो कल हमसे पूछा जाएगा। ये जमाना मिर्जा कादियानी वाला गुजर चुका था और बाद में अकायदे अहले सुन्नत पे पहरा देने का वक्त गुजर रहा था। तो पीर मेर अली शाह साहब ने कहा जैसे उस जमाने में हमने गैरतमंद फकर किया और बेगैरत फकीरी का इख्तियार नहीं किया, फरमा आज मेहर अली शाह के होते हुए सुन्नी अकायद पर अगर कोई हमला करे और मेहर अली शाह साइड में होके बैठा रहे, फरमा हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होती। लिहाजा मसलक अहले सुन्नत जो कि जामे मसलक है, दूसरी तरफ कहीं एक चीज की कमी, कहीं दो की, कहीं चार की, कहीं 10 की, ये वो है कि जिसमें कोई कमी नहीं। इसमें अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की मोहब्बत, अहले बैत अतहार रदी अल्लाह तआला अन्हुम की मोहब्बत, सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम की वो मोहब्बत, सारे वलियों की मोहब्बत, सिद्दीकों की मोहब्बत, शहीदों की मोहब्बत, इससे बुग़्ज़ नहीं, इसमें किसी के लिए तबर्रा नहीं, सारी मुकद्दस हस्तियों का प्यार ही प्यार है। इस बुनियाद पर इसको जन्नत और अहले जन्नत का रास्ता जो है वो करार दिया गया है और इस पर सारे वली पहरा देते रहे। और बिल आखिर आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान ने इसके उसूल कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो चले आ रहे थे उनको वाजे किया और आज अल्लाह का फजल है वही इमाम अहमद रजा का झंडा तेरे हाथ में भी है और मेरे हाथ में भी है। जिस वक्त कोई वक्त गुजर जाए और बाद में पता चले तो हर कोई कहता है काश कि मुझे पता चलता कि फलां पे हाजिरी लगनी है, मैं भी वहां पहुंच जाता, वहां चेहरे गिने जाएंगे, मैं भी पहुंच जाता, वहां पे इतनी सौगात बटेगी, मैं भी पहुंच जाता। तो 19 फरवरी से पहले पहले ये सिर्फ इन उलमा का ही फरीजा नहीं, आप सबका भी फरीजा है कि ये मुल्क मसलक अहले सुन्नत की जिद्दोजहद से बना था और आज इसको बाकी रखा जा सकता है तो सुन्नी मसलक की हकानियत से ही बाकी रखा जा सकता है। जो अल्लाह से मुखलिस ना हो, अल्लाह के दीन से मुखलिस ना हो,
وہ کسی ملک سے کیسے مخلص ہو سکتے ہیں؟ اس بنیاد پر پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی سالمیت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس دن آپ اپنے گھروں سے نکلیں. یہ 19 فروری تک کے دن یہ سارے کے سارے بیج کاشت کرنے کے ہیں. آج اگر بیج کاشت کرو گے، سینہ بسینہ دعوت دو گے، ہر کسی کو پیغام دو گے، وہاں جا کر صرف اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اس سنی کانفرنس میں جو کبھی بنارس میں آل انڈیا سنی کانفرنس 1940 میں جس وقت اور اس کے بعد منعقد ہوئی تھی تو نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. آج کی سنی کانفرنس اگر کما حق کو کامیاب ہو گئی تو اللہ کے فضل سے پاکستان کی تکمیل ہو جائے گی اور پاکستان کا تحفظ ہو جائے گا. اس سلسلہ میں بھی علماء کرام کم از کم ایک جمعہ کہ سنی کانفرنس کے مقاصد کیا ہیں قرآن و سنت سے یہ ضرور بیان کریں، اور اس کے بعد قافلوں کی تیاری کے لیے خصوصی طور پر دعوت دیں. اب جتنی ایڈورٹائزمنٹ چاہیے اتنا پیسہ ہمارے پاس موجود نہیں کہ ہر چوک میں اس کے فلیکس لگے ہوں، لیکن یہ جو مدنی میڈیا ہے، ممبر کی آواز ہے، اور یہ جو مومن کے منہ میں زباں ہے، جس کے لیے کہتے ہو دہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں ہے جہاں تمہارے لیے، اس میڈیا کو اچھی طرح استعمال کریں اور ہر طرف یہ پیغام پہنچائیں. اور یہ جو بیدیاں روڈ کا علاقہ ہے، یہاں بسوں کا بہت بڑا قافلہ گجر صاحب کی قیادت میں، جمیل ساجد صاحب کی، شاہ صاحب کی قیادت میں نکلنا چاہیے، کیونکہ جو دور دراز سے، سندھ سے، پشاور سے، دور دراز سے آئیں گے ان بیچاروں کا تو کرایہ ہی بہت زیادہ لگ جائے گا. یہ قریب بیٹھے ہوئے آپ جس انداز میں آسانی سے اپنی گواہی دے سکتے ہیں، آپ کو ضرور نکلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی مت چھپاؤ. تمہارے پاس گواہی ہے ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے لیے، ختم نبوت کے لیے، کہ یہ دیش ختم نبوت کے متوالوں کا دیش ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں کا دیش ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں کا دیش ہے. اس گواہی کے لیے آپ نے وہاں جا کر بیٹھنا ہے. آپ کو دیکھ کر واشنگٹن تک انشاءاللہ سارے چوروں بدماشوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ دین کے متوالے کل بھی زندہ تھے، دین کے متوالے آج بھی زندہ ہیں. آج اس موقع پر دستار فضیلت بھی ہے. جامعہ صراط مستقیم حویلیاں کرباٹ جو آپ کے ہاں ایک بہت بڑا قرآن و سنت کا سرچشمہ ہے، جہاں صرف حفظ ہی نہیں بلکہ درس نظامی بھی پڑھایا جاتا ہے. میں ماسٹر مشتاق صاحب اور دیگر تمام احباب کو، مدرسین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، حفاظ کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو، اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ ان کو علوم اسلامیہ کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دستار فضیلت کے بعد یا اس سے پہلے قبلہ پیر صاحب بھی اپنے کلمات جو ہیں ارشاد فرمائیں، اور اس کے بعد پھر شاہ صاحب دعا فرمائیں گے. یہ پیر صاحب کا بھی اسی سلسلہ میں یہ محبت نامہ میرے سامنے ہے، جس میں لکھا ہے کہ
انشاءاللہ 14 اکتوبر کو ہفتہ کے دن عرس ہمدم رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقع پر آستانہ عالیہ ہمدم مانگا شریف میں بھی سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. یہ ابھی پیر صاحب کا خطاب ہوگا اور ساتھ ہی دستار فضیلت، اور یہ کام ہے جس کے لیے میں نے آپ کے پاس حاضری دی کہ میں خود آپ حضرت کو سن لیا ہے اور سن کے قبول بھی کر لیا ہے، تو یہ آگے دعوت پھیلانی ہے. یہ کون سی تاریخ ہے؟ 19 فروری. جگہ کون سی ہے؟ مینار پاکستان. وہاں کانفرنس کا نام ہے آل پاکستان سنی کانفرنس، جو اس ملک کی غالب اکثریت کے عقیدے کی مظہر ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ابھی آپ قائد ملت اسلامیہ بہکی زماں راضی دوراں محقق العصر حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کا پرمغز اہل سنت و جماعت کے عنوان پہ خطاب سماعت فرما رہے تھے. ہم سب انشاءاللہ آپ کا خطاب سننے کے لیے 19 فروری کو مینار پاکستان بھی حاضر ہوں گے، اور جو لائحہ عمل پیش کیا جائے گا انشاءاللہ ہم اس پر کما حق کو ہو تادم زیست انشاءاللہ اس پر عمل پیرا رہیں گے. ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ.